کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. اور میں نے کہا تھا کوئی اگر نبی کی سیرت بیان کرے، کسی کے سوانے بیان کرے تو بچپنے سے شروع کرنا پڑے گا نا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کی جہاں تک بات ہے، اللہ اکبر، آپ کے پورے آباء و اجداد میں اور امہات و جدات میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے زنا کیا ہو یا جس نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہو. اندازہ لگائیے، حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی تو زلیخا نے الزام لگایا تھا نا. اللہ نے کیا انتظام کیا؟ وہی حضرت یوسف زلیخا کے گھر میں جو بچہ ہے گہوارے میں بول نہیں سکتا ہے، اللہ نے اس سے بلوایا تھا کہ یوسف بے داغ ہیں، یہ زلیخا کا یہ سب تماشا ہے نا. اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. پھر حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے، حضرت مریم کے بطن سے شوہر نہیں ہے تو قوم نے کہنا شروع کیا بغیر شوہر کے بچہ، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا؟ حضرت عیسیٰ جو گہوارے میں ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے گواہی دلوائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حکم کے ذریعے پیدا کیا ہے. یہ تو مشہور ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا نہیں لگا؟ جانتے ہیں نا، حضرت عائشہ پر بھی تو الزام لگایا تھا. اور لگانے والے کون تھے؟ منافقین تھے. انہوں نے الزام لگایا. اللہ اگر چاہتا تو جیسے حضرت یوسف پر الزام لگا اور دودھ پیتے بچے نے گواہی دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ الزام لگا اور اللہ نے حضرت عیسیٰ سے گہوارے میں اس کا جواب دلوایا. اللہ اگر چاہتے تو حضرت عائشہ پر یہ الزام لگا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ شہادت دیتا، درخت کے تمام پتے گواہی دیتے، تمام انسان گواہی دیتے، لیکن اللہ نے کیا اہتمام کیا؟ سب خاموش رہو. جب امام الانبیاء کی باری آئی تو اللہ نے کسی اور کے بجائے خود اللہ نے شہادت پیش فرمائی. اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، یہ منافقین جھوٹے ہیں اور نبی کی بیوی عائشہ پاک و صاف ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، نبی پاک، نبی کی زوجہ بھی پاک. یہ جو کہتے ہیں غلط ہیں، یہ جھوٹے مکار منافقین ہیں. تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ تو بہت دور کی بات ہے، زنا ونا زور کی بات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی افضل و اعلیٰ، آپ کا نسب بھی افضل و اعلیٰ، اور زانیہ اور زنا تو دور کی بات ہے، حضور کے سلسلہ نسب میں کوئی ناشکرا بھی نہیں گزرا ہے. کوئی ناشکرا بھی نہیں گزرا ہے. کوئی ناشکرا آیا بھی تو اللہ نے نسب سے ہٹا دیا ہے. وہ بڑا واقعہ اہم مشہور ہے نا. یاد ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی قبیلہ بنو جرہم میں، اور شادی کے بعد حضرت ابراہیم شام میں رہتے تھے نا، تو وہاں سے آئے ملنے کے لیے. اور اتفاق کی بات ہے کہ حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیا حال ہے، ملاقات بات نہیں ہے. تو حضرت اسماعیل کی جو پہلی اہلیہ تھی انہوں نے ناشکری کا اظہار کیا، تنگی ترشی کا اظہار کیا. نہیں، بہت تنگی میں زندگی گزر رہی ہے، بہت پریشانی میں گزر رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا اور کہا کہ بیٹی اسماعیل جب آئیں تو کہنا اس طرح کا بابا شام سے آیا تھا اور یہ کہہ کے گیا ہے تمہارے گھر کے چوکٹ ٹیڑھی ہے، اچھی نہیں ہے، بدل دینا. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور اہلیہ محترمہ سنائے کوئی صاحب آئے تھے اور ایسے ایسے تھے، سلام کہہ گئے ہیں تمہارے گھر کی چوکٹ اچھی نہیں ہے، بدل دینا. حضرت اسماعیل نے کہا وہ آنے والے ہمارے والد محترم، جس چوکھٹ کے بارے میں کہا وہ تم ہو، لہذا میں تم کو طلاق دیتا ہوں، چلی جاؤ. طلاق دے دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد شادی کی، دوسری شادی ہوئی. پھر ایک زمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور اتفاق کے بعد حضرت اسماعیل اس وقت بھی موجود نہیں گھر میں، شکار کرتے تھے، وہی ان کا گزر معاش تھا. جنگل گئے ہوئے تھے شکار کے لیے، گھر پہ نہیں تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بہو سے کیا حال ہے. بہو نے کہا وہ جانتی نہیں یہ کون ہے. نہیں ہے. کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے کروڑوں احسان ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا شوہر آئیں تو کہہ دینا شام سے ایک آدمی آیا تھا اور کہہ کے گیا ہے تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، اسے سنبھال کے رکھنا.
چلے گئے لوٹ کے. حضرت اسماعیل آئے, اہلیہ نے سنایا, ایک صاحب آئے تھے بول کے گئے ہیں تمہارے گھر کی چوکٹ اچھی ہے سنبھالنا. حضرت اسماعیل نے کہا آنے والے ہمارے والد محترم تھے اور جس چوکھٹ کے بارے میں کہا وہ تم ہو, لہذا مبارک ہو, اب مرتے دم تک ہمارا تمہارا ساتھ رہے گا. علماء نے یہاں مسئلہ اٹھایا کہ پہلی بیوی نے جو کہا تھا تنگی ہے, ترشی ہے, پریشانی ہے, غلط تو نہیں کہا تھا نا, غلط نہیں کہا تھا. واقعی تنگی ترشی, کبھی شکار ہو گیا تو کھانے کو مل گیا, نہیں ملا تو نہیں ہوا, گھر میں تنگی ترشی تھی نا. اس بات کو لے کر حضرت ابراہیم نے طلاق دلوا دیا ہے نا. علماء نے لکھا ہے بات دراصل یہ ہے, محققین اکابرین یہ کہتے ہیں چونکہ حضرت اسماعیل کے نسل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا, اس لیے اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا میرے نبی کے آنے والے نسب میں کوئی ناشکر گزار عورت بھی آنے پائے. تو زنا دور کی بات ہے, ناشکر گزار عورت بھی نہیں گزری. لیکن دوستو اور بزرگوں, ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو 12 ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے, یا زیادہ ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے. حالانکہ نبی کی سیرت کا تعلق صرف 12 ربیع الاول سے نہیں ہے, صرف ربیع الاول سے نہیں ہے, پوری زندگی سے ہے. اور نبی کی سیرت منانے کا طریقہ, اللہ اکبر, لوگوں نے عجیب و غریب طریقہ اپنا لیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ سنا نہیں سنا ہے. کیسے لوگ ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ عقیدت میں کر رہے ہیں. ارے برتھ ڈے منانا ویسے ہی اسلام میں درست نہیں ہے. زندگی گھٹ رہی ہے, تم برتھ ڈے منا رہے ہو. کسی کی زندگی اگر 60 سال ہے, 50 سال گزر گیا, مطلب 50 سال ختم, اب موت کے قریب آ گئے تم. برتھ ڈے اسلام میں ویسے نہیں ہے. اسلام کا برتھ ڈے کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اور قیامت کیا کر رہے ہیں, نبی کا برتھ ڈے کیک رکھ کر کیک کاٹ رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. دیکھا ہے نہیں دیکھا آپ نے, نبی کا برتھ ڈے ایسا منایا جا رہا ہے. اور ابھی کچھ سال پہلے امروہہ میں ایک ڈرامہ منایا گیا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ڈرامہ منایا گیا تھا. وہ ڈرامہ کیا تھا, ایک عورت حضرت آمنہ بنی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بنی, اور اس کو درد ذیل ہوا, درد ذیل کے بعد ولادت ہوئی. ڈرامہ ہو رہا ہے اور بچے کو لے کر اسٹیج پر لوگ آئے, پورا مجمع کھڑے ہو کر اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, اللہ اکبر. علماء نے فتویٰ دیا جتنے لوگ اس ڈرامے میں تھے سب کے سب اسلام سے خارج ہو گئے. حضور کیا اتنا تاخیر کیوں ہوا؟ علماء نے اس کے اسباب لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ معلوماتی بات ہے یاد رکھیں, حضور کی زندگی سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ نبی کو دفن کہاں کیا جائے. بعض صحابہ کہتے ہیں مکہ کے آپ ہیں, 53 سال گزارا ہے, آپ کے آباء و اجداد وہیں مدفون ہیں, لہذا مکۃ المکرمہ لے چلو, جنازہ وہاں دفن کریں گے. بعض صحابہ کہتے تھے کہ بیت المقدس انبیاء کی سرزمین ہے, بے شمار انبیاء وہاں مدفون ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے چلو, امام الانبیاء ہیں, آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا جائے. بعض صحابہ کہتے تھے کہ نہیں, جب اللہ کے رسول ہجرت فرما کے مدینے آ گئے, مسکن آپ نے مدینہ بنا لیا, مدینے میں دفن کیا جائے. سیدنا ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, اور ایسا سنا ہے گویا آج ہی سنا ہے, یعنی اچھی طرح یاد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نبی کا وصال وہیں ہوتا ہے جہاں نبی دفن ہونا پسند کرتا ہے. لہذا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں جس پلنگ کے اوپر تھے, پلنگ ہٹا دیا گیا, نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر, بالکل پلنگ کے نیچے قبر کھو دی گئی. یہ اختلاف ہو گیا تو اس میں تاخیر ہوئی. پھر یہ سوال پیدا ہوا قبر کیسی بنائی جائے. قبر 2 طرح کی بنائی جاتی ہے, ایک بغلی قبر ہوتی ہے, ایک شق والی قبر ہوتی ہے, لحد والی قبر ہوتی ہے, کنارے میں کھودتے ہیں, شق ایسے ہی ہوتی ہے قبر سیدھے سیدھے. کیسی قبر بنائی جائے یہ بھی ایک اختلاف تھا. نبی کا معاملہ ہے تو اس زمانے میں مدینے میں 2 صاحب تھے, ایک تو حضرت ابو طلحہ انصاری تھے جو بغلی قبر کھودنے کے ماہر تھے, اور ایک حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو عشرہ مبشرہ میں ہیں, وہ شق والی قبر بنانے کے ماہر تھے. طے ہوا کہ 2 آدمی بھیجے جائیں, دونوں کے پاس جو پہلے آ جائیں, دونوں جائز ہے, دونوں طرح کی قبر کھودنا جائز ہے, جو پہلے آ جائے گا اس سے وہ کام لے لیا جائے گا.
لہذا جو آدمی حضرت ابو طلحہ انصاری کے پاس گیا وہ مل گئے، بلا کے لے کر آ گئے۔ دوسرے صاحب جو گئے تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس، وہ نہیں ملے، وہ نہیں آئے، لہذا بغلی قبر بنا دی گئی۔ اور پھر وہ لمبی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے نہ دیا جائے، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ آپ کو غسل دیا جائے تو پھر کپڑوں کے اوپر سے دیا جائے کہ کپڑے اتار کے دیے جائیں، کیا کیا جائے؟ اخیر میں یہ طے ہوا غسل دیا جائے گا، لیکن کپڑے کے اوپر سے غسل دیا جائے گا، آپ کے کپڑے نہیں ہٹائے جائیں گے۔ پھر ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، اگر پڑھی جائے تو کون پڑھائے، یا بغیر امامت کے جو ہے جنازے کی نماز ہو۔ اخیر میں یہ طے ہوا کہ نبی زندگی بھر امام رہا ہے، لہذا نبی کے جنازے کا امام بننے کا بھی کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ طے ہوا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں، جنازہ باہر بھی نہیں لایا گیا، حضرت عائشہ کے حجرے میں جنازہ تیار کر کے وہیں رکھ دیا گیا، اور چھوٹا حجرہ تھا، ایک ہی دروازہ تھا، 6 7 8 صحابہ اندر جاتے، انفرادی طور پر سب جنازہ پڑھتے، باہر نکل آتے۔ اب اتنے صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، اب 8-10 آدمی اندر جائے گا، پھر جنازہ پڑھے گا، پھر باہر آئے گا، پھر دوسرے لوگ جائیں گے، جبھی تو ہوگا نا۔ اس کی وجہ سے اصل میں تاخیر ہوئی ہے، یہ سارے مسائل تھے جس کی وجہ سے۔ تو دوستو اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مسائل ہیں، وفات کے مسائل ہیں، جو حالات ہیں، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کیا تھے، کیسے تھے۔ بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نبی کو جو ہے، نبی کی سیرت کو 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے میں بنا کے خاص کر دینا نہیں، زندگی بھر کرو۔ اور یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جھنڈیاں لگا دی، ہم نے گھر کو چراغاں کر دیا، کہتے ہیں کہ ہم تو میلاد منانے والے لوگ ہیں، ہم تو نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ نبی کی محبت اس کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ کہو گے جھنڈی لگانے کا، چراغاں لگانے کا، میلاد منانے کا نام نبی سے محبت ہے، تو پھر ابوبکر صدیق کو محبت ہی نہیں تھی، انہوں نے جھنڈیاں نہیں سجائی تھیں، انہوں نے میلاد نہیں منایا تھا، ہے نا؟ حضرت عمر کو محبت تھی کہ نہیں تھی؟ اور صحابہ کو جو محبت تھی دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے۔